بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ ایک ہی وقت میں نازل ہونے والے ایک سے زائد آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے کمپائل کیا کرتے تھے؟ تو میرے بھائیو، اس کا جواب تو تفصیلاً انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیں گے۔ اس کے اندر ہمیں ایک واقعہ سنائیں گے جس میں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کرتے ہوئے دھوکہ دیا اور مکر گیا۔ جب اس کے سامنے سے وہیں پہ خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کیا کیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہترین انعام دیا۔ تو سنیں گے وہ واقعہ۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے بنا کسی تاخیر کے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ہی وقت میں مختلف صورتوں کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ ان آیات کو آپ علیہ السلام نے کیسے ترتیب دیا؟ جی وحی کے ذریعے ترتیب دیا۔ آپ وحی لکھوایا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آیا، اور مختلف اوقات میں جو کوئی آیات اس طرح نازل ہوئیں تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہر سال دورہ قرآن کرتے تھے۔ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا نا تو نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی حافظ قرآن بھی بنا دیا تھا نا۔ وہ قرآن میں سورہ القیامہ میں آیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، اس قرآن کا آپ کو پڑھانا اور آپ کے لیے جمع کرنا اور اس کی تفسیر اور بیان بھی کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ یعنی اس کیفیت سے گزرتے تھے نزول وحی کی، آپ کو وہ کریم بھی ہو جاتا تھا۔ پھر بھی ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے حضور کے بیٹھ کے آپ سے قرآن سنتے تھے۔ تو وہ جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے اس کے مطابق نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ آیت اس جگہ پہ رکھ دیں، یہ آیت اس جگہ پہ رکھ دیں۔ وہ آلریڈی اللہ کے علم میں تھی، لہذا قرآن کی جو ترتیب ہے یہ بھی وحی کے ذریعے ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اجتہاد کے اوپر نہیں ہے۔ ایون آیات کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوگی، یہ آیت اتنی لمبی ہوگی، یہ چھوٹی ہوگی، یہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ اور پھر بخاری میں یہ آتا ہے نا کہ جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سال 2 دفعہ حضرت جبرائیل نے دورہ قرآن کیا تھا۔ اس سے حضور نے جج کیا کہ یہ جو 2 دفعہ ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ قرآن اسی ترتیب میں ہے۔ تو اسی پہ پھر آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلا کے یہ کہا تھا، جو ایک بات کان میں کہی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ پھر رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی زندگی میں تو میں نے یہ نہیں فاطمہ سے پوچھا، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس حق کے سبب جو میں تم پہ رکھتی ہوں، ظاہر تمہاری ماں بھی ہوں، مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کہی تھی۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے بتایا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورے کے لیے آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے، مجھے لگتا ہے اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور 6 مہینے بعد فوت ہوگی سیدہ فاطمہ، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو پہلے یہ بات پتہ تھی، لہٰذا قرآن کی جو ترتیب ہے، اگرچہ قرآن اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا، قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی وہ خوبی ہے جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کتابیں سلیبس کی فارم میں اس طریقے سے نازل نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے سلیبس دیا جاتا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سلیبس ہے لیکن سرکمسٹانسز کے اوپر۔ اگر غزوہ احد ہوا ہے تو غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی 60 آیات میں غزوہ احد کے اوپر کمنٹری آ گئی ہے۔ غزوہ بدر پہ کمنٹری آ گئی سورۃ الانفال کے اندر۔ غزوہ خندق کے اوپر کمنٹری آئی ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، اور غزوہ تبوک کے اوپر تو سورہ توبہ میں اتنی ڈیٹیل کمنٹری آئی ہے۔ ہر لمحے صحابہ کرام کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حوالے میں گائیڈ لائنز دے رہا ہے، اسی لیے 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو گاسپل آف جان میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اگلی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب ان کے سینے کے اوپر نازل ہوگی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی شان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے نا تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے. تو نبی الاسلام کے سینہ مبارک پہ مسلسل 23 سال تک یہ نازل ہوا, اور آپ کی بھی ایک خاص کیفیت بن جاتی تھی. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. آپ کے ناک سے جس طرح خراٹے کی آواز ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتی تھی, اور جب آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی ظاہر آپ کو تو نہیں پتا ہوتا تھا, آپ کی مرضی سے تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی نا. اچانک جب صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضور پہ وہ کیفیت میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک چادر اڑا دی جاتی تھی اور سب لوگ اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے. نبی اسلام کو اس حالت میں وہ دیکھتے بھی نہیں تھے. اور پھر جب نبی اسلام نارمل پوزیشن میں آتے تھے پھر آپ علیہ السلام وہ آیات تلاوت کرتے تھے. تو یہ سب کا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید کے ساتھ چل رہا تھا. اسی والے سے وہ خبیث ایک تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں جس نے کہا تھا کہ یہ تو صحابہ کرام نے خود ترتیب دے دی ہے, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہوا. نبی اسلام خود وہی لکھوایا کرتے تھے. حافظ قرآن کیوں تھے؟ حافظ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آیات ترتیب میں ہو ہی نہ. تو حافظ کا کانسیپٹ یہی ہے. پھر ریٹن فارم میں وہ جو کیا گیا وہ جمع ایک جگہ کیا گیا. سینوں میں تو صحابہ کے جمع تھا. وہ 700 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اسے ایک ریٹن فارم میں اس طریقے سے ایک جگہ جمع کیا جائے. تو پہلے تو حضرت ابوبکر ریلیکٹنٹ تھے, لیکن بعد میں انہوں نے ایگری کیا. اور اس میں بخاری میں آتا ہے ایک آیت ایسی تھی کہ جس میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ہی صرف وہ ریٹن فارم میں ملی. زبانی تو یاد تھی, ریٹن فارم میں جب تک 2 گواہیاں نہیں ہوتی تھی نا اس کو اس ترتیب میں نہیں ڈالا جاتا تھا. تو اب بتائیں گے تو وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کو ملی جن کے بارے میں سنن نسائی میں وہ واقعہ بھی ملتا ہے. انہوں نے رسول اللہ کے لیے گواہی دے دی تھی کہ جب وہ سودا ہوا تھا ایک جانور کا تو وہ بندہ مکر گیا تھا, تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے. حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے. حضور نے کہا تم نے کیوں گواہی دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جنت, دوزخ, اللہ, یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کی زبان پہ مانی ہیں تو یہ تو چھوٹی بات ہے, آپ نے کیا ہوگا. تو حضور اتنے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا باقی معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے. اگر کسی معاملے میں خزیمہ آ جائے تو اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی. اور وہ معجزہ ظاہر ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ ایک آیت سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول من انفسکم وہ اسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی اور ان کی گواہی 2 کے برابر شمار کی گئی. زبانی تو لوگوں کو پتا تھا. وہ پھر ایک مصحف تیار ہوا. وہ مصحف جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس, پھر سیدہ حفصہ کے پاس, اور پھر جب قرات کا اختلاف صحیح بخاری میں آتا ہے نا حضرت عثمان کے دور میں آیا تو اسی مصحف کو منگوایا گیا تھا. اس کے مطابق پھر باقی نقول تیار کی گئی تھی قرآن کی. اس وقت پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے. باقی نقول تیار کی گئی اور جو دوسرے قرات کے اندر قرآن ریٹن فارم میں تھے انہیں جلا دیا حضرت عثمان نے. اگرچہ وہ بھی درست تھے لیکن وہ قریش کے اس ڈائلیکٹ میں نہیں تھی تو قریشی اس میں ریٹن فارم میں رکھا گیا. بہرحال وہ آج بھی چل رہا ہے. سبا عشرہ کا کورس کر کے آتے ہیں قرآن حضرات, اور وہ اس آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں قاری حضرات پڑھتے بھی ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, ہم تو پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے اور وہ آج تک پوری دنیا میں وہی مصحف ہے, سنی کے ہاں بھی, شیعہ کے ہاں بھی. اور یہ جو سعودیہ عرب سے قرآن یہ بلو بائنڈنگ میں آپ کو وہاں نظر آتے ہیں جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے, یہی گرین بائنڈنگ میں عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہے خط ریحان. خط ریحان ہی ہے جی, ہاں وہ خط ریحان. اور یہ خط نسخ, یہ جو ہمارا تاج کمپنی والا سٹائل ہے. تو ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. دیکھیں کیسا کاتب, یہ کمال کا دمشق شام کا وہ رائٹر ہے عثمان طاہا, وہ ابھی بھی زندہ ہے. اس نے یہ قرآن لکھا ہے. شاہ فہد پرنٹنگ پریس والوں نے پھر اس سے کئی قرآن لکھوائے تھے. ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. اس ترتیب سے اس نے لکھا اور اتنی پیاری ہینڈ رائٹنگ ہے. یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپ رہا ہے.
ابھی وہ مفتی فضل صاحب کی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ آج کل وہاں گئے ہوئے ہیں عراق میں، تو آج کل شیعہ کی حکومت ہے، وہ شیعہ کی مساجد میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی 40 پاروں والا قرآن میں آپ کو دکھاؤں، وہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے، اور اس کے شروع میں یہی سارے پیجز کھل رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مصحف عثمانی، اور یہیں سے شروع ہو گیا، یہی والا وہی اسی کاتب کا لکھا ہوا ہے، صرف باہر کی بائنڈنگ انہوں نے. ابھی ہم جب جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تھے تو وہ ساروں کے پاس وہی عثمان طہا کا ہی لکھے ہوئے قرآن تھا، اسی کی ہینڈ رائٹنگ میں، اس مصحف کو کہا ہی جاتا ہے عثمان طہا کا لکھا ہوا. تو بس عوام میں مشہور ہے جی سنی اور شیعہ کا قرآن الگ ہے جی، وہ بکری کھا گئی، وہ بکری کھانے والی روایت تو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، روایت بھی صحیح ہے. بکری کھانے سے قرآن کیسے ختم ہو گیا؟ اگر قرآن کے صفات کوئی آگ بھی لگا دیتا ہے یا کسی دریا میں بہا دیتا ہے پرانے اوراق کو، تو قرآن کو ختم تو نہیں کوئی کر سکتا. ایون قرآن کی جو پروف ریڈنگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون کرتا ہے؟ حفاظ کرتے ہیں. اینڈ پہ کم از کم 4-5 حفاظ نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو لفظ بہ لفظ پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن تو 40 کریمنگ کے ذریعے رہا ہے. یہ پرنٹنگ پریس تو اب آئے ہیں، پہلے لوگوں کے گھروں میں قرآن تو نہیں ہوتے تھے نا. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ہاں، اور بغداد شریف والوں نے اس کی انک بنائی، تو آج قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں. اتنی بزرگوں کی خدمات ہے. ہاں کتنی نے گوریاں دی اور کتنی. تو پہلے تو نہیں لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اب یہ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو سنی شیعہ کا قرآن ایک ہی ہے، اس سے کوئی قرآن ختم نہیں ہو جاتا. اس طرح کی روایتوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ قرآن ختم ہو گیا. اور باقی جو قرات کا اختلاف ہے وہ بھی اسٹیبلش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو مصحف عثمانی ہمارے پاس موجود ہے اسی کو فالو کریں. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.